فعلم ما لم تعلموا فجعل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ ہم آیا صوفیہ مسجد کی تاریخ کا پس منظر اور اس کی خصوصیات اور اس کے ساتھ اس کی مسجد کا بننا اور اس سے ہونے والے عالم کفر کی جو ان کو پریشانیاں اور تکلیفیں ہو رہی ہیں ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ آیا صوفیہ سب سے پہلے گرجا تھا، اس کو گرجا بنایا گیا جب اس کو تعمیر کیا گیا سن 537 عیسوی میں 537 میں عیسوی میں اس کو گرجا گھر تعمیر کیا گیا، کلیسا بنایا گیا۔ آیا صوفیہ تقریباً 900 برس تک مسیحوں کا گرجا گھر ہی رہا۔ سن 1453 میں عثمانیوں کے ہاتھوں استنبول جب فتح ہوا تو اس کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے جب یہ بنا یہ گرجا گھر تھا، گرجا گھر کے نام سے ہی آیا صوفیہ اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد عثمانیوں کی حکومت آئی تو اس کو آیا صوفیہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ جدید ترکی کے جو بانی تھے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1934 میں آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے گرجا تھا اور گرجا گھر کے بننے کے بعد اس کو مسجد میں تعمیر کیا عثمانیوں نے، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو اتا ترک مصطفیٰ کمال جو ترکی کے بانی تھے انہوں نے اس کو دوبارہ میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اگرچہ پھر سے میوزیم مسجد، اور یہ سب سے پہلے گرجا تھا، پھر مسجد بنی، پھر حالات کے پیش نظر اس کو میوزیم بنایا گیا اور اب پھر الحمدللہ اس کو مسجد بنا دیا گیا ہے 2020 میں۔ آیا صوفیہ ترکی کی تاریخ کا سب سے پرانا گواہ ہے۔ یہ عمارت اپنے اندر 1,500 سال پرانی تاریخیں سمائے ہوئے ہیں۔ مسیحیت اور اسلام کے لیے یہ عمارت بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، ان کے نزدیک یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی اگر خصوصیات پر بات کی جائے تو کئی زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود 150 سال یہ پرانی عمارت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ بازنطینی شہر میں بنائی گئی، اگرچہ کانسٹنٹائن جو تھا اس نے جب فتح کیا اس کو تو اس شہر کو تو اس کا نام رکھ دیا قسطنطنیہ نام رکھا کانسٹنٹائن نے۔ تو وہ اس شہر کو ایسا بنانا چاہتا تھا، اتنا کمال کا بنانا چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ روم کو اچھی طرح بھول جائیں، کیونکہ اس وقت روم کا بہت بول بالا تھا۔ قسطنطنیہ نے 4 صدی میں دارالحکومت بنا دیا اس کو، 4 صدی میں کانسٹنٹائن نے اس کو دارالحکومت بنا دیا۔ تو وہ ایسا بنانا چاہتا تھا اس کو، اس قدر کمال کا شہر بنانا چاہتا تھا، اور اسی لحاظ سے اس نے تعمیر کی۔ پہلی مرتبہ جو کانسٹنٹائن تھا اس کے بیٹے نے اس کو کھولا، اور اس کے بعد فسادات ہوئے تو یہ مسجد کو اس کو جلا دیا گیا۔ اس کی تعمیر پر اگر بات کی جائے تو اس کی تعمیر کے لیے افریقہ، یورپ سے چیزیں منگوائی گئیں۔ 33 میٹر والا گنبد دنیا کا سب سے بڑا گنبد کہلاتا ہے۔ اس کا گنبد اتنا بڑا ہے کہ کاراگری یہاں اپنی محنت کو بہت سے مزدوروں نے، انجینئروں نے یہاں پر اپنی محنتوں کو آزمایا ہے۔ یہ زمین سے اس کا جو گنبد ہے وہ زمین سے 55 میٹر بلند رکھا گیا۔ ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد اب نماز ادا کی گئی ہے۔ اس میں انتظامات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں 20,000 سیکیورٹی تعینات کی گئی۔ طیب اردگان کا خود شرکت کرنا اور اس کا افتتاح کرنا اس کے لیے بڑی بات تھی۔ ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے اس کو مسجد میں تبدیل کیا۔ اتا ترک کے کمال کے زمانے میں جب یہ میوزیم بنا تب بھی عدالت ہی نے اس پر فیصلہ کیا، اور اب بھی عدالت ہی نے اس پر بات کی ہے۔ تو اگر اس کی بات کی جائے عالم کفر کو اس سے ہونے والی پریشانیوں پر، تو جب کمال اتا ترک نے اس کو
دوبارہ میوزیم میں مسجد بنانے کے لیے جب عثمانیوں نے اس کو مسجد بنایا تو اس کے بعد سے جب میوزیم بنا اس کے بعد سے اس کو مسجد بنانے کی کوششیں مسلمانوں کی طرف جاری تھیں. تو تب امریکہ اور اسرائیل نے صلیبی جنگوں کی دھمکیاں دیتے ہوئے ان کو ڈرایا کہ اس کو اسی حالت میں رکھا جائے, مسجد نہ بنایا جائے. اور اس کا دوبارہ مسجد بننا یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کے حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں, جس کے بعد سے یہ عالمی سطح پر ان کے فیصلوں پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے. ترک صدر رجب طیب اردگان نے یونیسکو کے عالمی تاریخی ورثے میں شامل اس مقام کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی تجویز پیش کی تھی, اور ان کی کافی دیر کی محنتوں کے بعد یہ کوشش ان کی رنگ لائی. وہ کافی دیر سے اس بات کے خواہشاں تھے کہ اس کو مسجد میں تبدیل کیا جائے. جب وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تب بھی انہوں نے بہت محنت کوشش کی کہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے, لیکن آخرکار 2020 میں اس کو مسجد میں آیا صوفیہ کو بدل دیا گیا ہے. آیا صوفیہ مسیحی بازنطینی اور مسلمان سلطنت عثمانیہ دونوں کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل رہی ہے. آیا صوفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک ہے اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کے حامل تاریخی عمارت ہے. ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 30 لاکھ سیاح اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن 2019 میں یہ ریکارڈ اور بھی بڑھ گیا جب 38 لاکھ لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے استنبول شہر میں آئے. اگر آیا صوفیہ کی تاریخ پر بات کی جائے تو آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا. 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا. 80 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے یہ معروف عمارت استنبول کے فیت ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع بازنطینی بادشاہ جسٹنائن اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا, جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا. میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد 1453 دوئم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا. تقریباً 900 سال تک آرتھوڈوکس چرچ کا گھر رہنے والی عمارت آیا صوفیہ میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور ایک مسجد بنائی جائے. انہوں نے اس میں جمعے کی نماز پڑھی. ترکی میں قدامت پرست مذہبی رہنما اور قوم پرست برسوں سے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر اردگان نے ان کوششوں کو اپنا حصہ ایسے وقت میں ڈالا جب ان کی سیاسی حمایت کم ہو رہی ہے. آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے, جہاں سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں, اور 2000 یہ میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں کہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا. حالیہ برسوں کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اگر اس پر فیصلے پر بات کی جائے تو عالمی سطح پر اس فیصلے پر تنقید جو کی گئی, اگرچہ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے سے سیاحوں کو آنے سے نہیں روکا گیا, لیکن پھر بھی امریکہ نے اور یونان نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ جب نمازیوں کے ذریعے سے یہ مسجد کو استعمال کیا جائے گا تو اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہوگی. بھارتی انتہا پسندوں کے ہاتھوں تاریخی بابری مسجد کو جب مندر میں تبدیل کرنے کے فیصلے آئے تو پوری دنیا خاموش رہی, اس پر کسی نے بھی بات نہیں کی. لیکن اب بات کی جائے آیا صوفیہ کی تو برادران اسلامی ملک ترکی کے منتخب صدر طیب اردگان کی طرف سے آیا صوفیہ کی بحیثیت مسجد بحالی کے اعلان پر کچھ ملکوں میں صف ماتم بچھ گیا. دوسری طرف عالم اسلام میں جشن کا سماں ہے. ترک صدر طیب اردگان کا طرز سیاست ترکی سیاست کی آزادی, خود مختار اور خودداری کا
غماز ہے۔ ترک صوفیاؤں کی وفاؤں اور دعاؤں نے ترک کی کایا پلٹ دی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل 800 سال تک مسلمان قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے لشکر کشی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ سعادت عثمانیہ سلطنت محمد فاتح کو نصیب ہوئی۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بروز شمشیر فتح ہوا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند نہ تھے، اور اس کے ساتھ جو تہمات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا لازمی تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ تقریباً 1000 سال سے یہ عمارت دنیا کا اہم ترین آرتھوڈاکس گرجا تھی۔ یہ عیسائی بازنطینی دور کا مذہبی مرکز تھی جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، لیکن سن 1453 میں یہ شہر عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور یہاں سے اس خطے سے عیسائیت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ جب ترکی عثمانیہ کے دور سے باہر نکلا تو عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی آبادی میں تیزی سے کمی آنے لگی۔ جب پوپ فرانس اگلے ہفتے یہاں آئے تو وہ ایک ایسے ملک کا دورہ کریں گے جس کی عیسائیت آبادی 100 سال پہلے 20% سے کم ہو کر اب 0.2% رہ گئی تھی۔ مصنف چنگیز اختر کہتے ہیں کہ خطے میں ایران سمیت کسی بھی ملک میں اتنی مذہبی یکسانیت نہیں جتنی ترکی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ایک صاف اسلامک ملک ہے۔ اب یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑی فتح ہے کہ ایک جو گرجے کے طور پر بنی جگہ وہاں پر اب الحمدللہ مسلمان نماز پڑھیں گے۔ اور جب اس میں پہلی نماز جمعہ کی ادائیگی کی گئی، جو دو خطیب تھے جنہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں چھڑی نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی جو واضح عالم کفر کو للکار رہی تھی۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اتنی بڑی مسجد جس کا گنبد پوری دنیا میں بے مثال ہے، جس کی خوبصورتی پوری دنیا میں بے مثال ہے، وہ ایسے شہر میں ہے جو استنبول شہر پوری دنیا میں مشہور ہے، تو وہ اب اتنی بڑی مسجد وہاں پر بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے نماز ادا کی، اور خود طیب اردگان نے اس مسجد کا افتتاح کیا اور اس میں پہلی نماز انہوں نے ساتھ ادا کی۔ تو اب عالم کفر کے لیے یہ بات قابل ہضم نہیں ہے، خاص طور پر اسرائیل کے لیے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی کسی قسم سے کسی حوالے سے بھی فتح ہو۔ تو اب جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے دوستیاں، قرآن میں دوستیاں، پوشیدہ خفیہ دوستیاں رکھتے ہو، یہ تمہارے سکے کبھی نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کفار کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں، لیکن کفار ہمیشہ مسلمانوں کے ہمیشہ سے دلی دشمن تھے اور دشمن ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی اور فتح سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے جو بہت گندے اور برے فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے ارد و گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا